اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، کلمات کے دوسرے سبق کے ساتھ ڈاکٹر یحییٰ نوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے اجزائے کلام کے اوپر۔ اجزائے کلام یعنی پارٹس آف سپیچ۔ انگلش میں جب آپ گرامر پڑھتے تھے تو آپ یہ پڑھا کرتے تھے کہ گرامر میں جو بھی بات ہم کہتے ہیں، یعنی جو ہماری سپیچ ہوتی ہے، اس سپیچ کے اندر 8 ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں، جس میں سے ناؤن، ورب، ایڈجیکٹیو، ایڈورب، کنجنکشنز، انٹرجیکشنز، یہ ڈفرینٹ کمپوننٹس ہوتے ہیں جن کے اوپر ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ مشتمل ہوتے ہیں۔ عربی میں یہ سلسلہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ اس میں ہمارے پاس اسم ہوتا ہے یعنی ناؤن، اس میں ہمارے پاس فعل ہوتا ہے یعنی کہ ورب، اور اسی کے اندر ہمارے پاس جناب ہوتا ہے حرف، یعنی کہ جس کو آپ پارٹیکل کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ باقی پارٹس آف سپیچ کہاں چلے گئے؟ تو باقی پارٹس آف سپیچ میں سے زیادہ تر کو ہم ناؤن کے کھاتے میں رکھ دیتے ہیں۔ اب یہ پارٹس آف سپیچ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کہ ہم نے تمہیں قوموں اور خاندانوں میں اسی لیے تقسیم کیا ہے یا اس لیے تقسیم کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ آگے جا کر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر جو فوقیت ہے وہ صرف تقوی کی بنیاد پر ہے، یعنی اللہ کے خوف کی بنیاد پر۔ تو جناب اسی طرح پہچان کے لیے تمام الفاظ جو بھی زبان سے باہر نکل رہے ہیں ان کو ہم نے تقسیم کر دیا ہے اجزائے کلام میں یا پارٹس آف سپیچ میں۔ اب جناب میں نے آپ کے سامنے 3 پارٹس آف سپیچ کا نام لیا، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم ایک جملہ دیکھ لیں اعوذ باللہ، تو اعوذ باللہ کے اندر ہمیں یہ تینوں پارٹس آف سپیچ مل رہے ہیں۔ اعوذ یعنی میں پناہ چاہتا ہوں، باللہ یعنی اللہ کے نام، اللہ سے یا اللہ کے ساتھ یا اللہ کی، تو اس میں سے اعوذ جو ہے وہ فعل ہے، ٹھیک ہے؟ با جو ہے وہ ایک حرف ہے، اور اللہ جو ہے وہ ایک اسم ہے۔ تو اس کلمے کے اندر، اس مرکب کے اندر آپ کو تینوں کے تینوں اجزائے کلام نظر آ رہے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے۔ اب جناب یہ رہے آپ کے پارٹس آف سپیچ کی ڈویژن یا اجزائے کلام کی ڈویژن۔ کلمہ ہم نے کہا تھا کہ جو مفرد ہوتا ہے، یعنی ایک ایسا لفظ جسے ہم نے کسی واحد معنی کے لیے وضع کیا ہو یا بنایا ہو، وہ کلمہ کہلاتا ہے یا مفرد کہلاتا ہے۔ آپ سے ہم انگلش میں جب بھی اس کے بارے میں بات کریں گے تو ہم اس کو ورڈ کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کورس کے حساب سے ہو سکتا ہے آپ کو کسی کتاب میں کوئی مختلف اصطلاح نظر آئے، لیکن ہم یہاں پہ یہ اصطلاح آپ کو سمجھانے کے لیے ورڈ کی استعمال کریں گے۔ اسم یعنی ناؤن، فعل یعنی ورب، اور حرف یعنی پارٹیکل۔ تو جناب سب سے پہلے اسم پہ بات کرتے ہیں۔ ایسا کلمہ جو کسی شخص، کسی چیز، کسی جگہ، کسی کام کا نام ہو یا اس کی صفت کو شو کرے، وہ کہلاتا ہے اسم۔ اب مثال کے طور پہ اللہ ایک ذات ہے، آدم، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ غراب، اگر آپ کو یاد ہو تو قابیل کو غراب نے آ کے دکھایا تھا کہ جناب اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح دفنانا ہے۔ جگہ جنت اور جہنم۔ فتح یعنی کہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ ایک سچویشن کا نام۔ شیطان کی صفت ہے الرجیم، آپ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو جناب یہ سمجھ لیں کہ کام کا جو نام ہوتا ہے اس کو ہم مصدر بھی کہتے ہیں، اور انگلش میں ہم اسے کہتے ہیں فریزل ورب یا جرنڈ۔ انگلش میں جو ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں، جو آئیڈیاز ہیں، جو ایڈجیکٹیوز ہیں، جو ایڈوربز ہیں، وہ سارے کے سارے اسم کے کھاتے میں ہی آ جاتے ہیں۔ وہ سب کے سب اسم میں شمار ہوتے ہیں، یعنی ناؤن میں شمار ہوتے ہیں عربی کے حساب سے۔ اچھا، جب سب سے اہم بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ اسم میں
نہ ماضی کا کوئی کانسیپٹ ہوگا، نہ حال کا کوئی کانسیپٹ ہوگا، اور نہ مستقبل کا کوئی کانسیپٹ ہوگا، یعنی اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا۔ مثال کے طور پہ میں ایک ایگزامپل ابھی فعل کے اندر آپ کو دوں گا تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں زمانہ پایا جاتا ہے، اسم میں زمانہ پایا نہیں جاتا۔ اچھا جناب، اب فعل کیا ہے؟ فعل وہی ہے جسے ہم ورب کہتے ہیں، اور فعل کے اندر ہمیں کسی بھی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے، مگر اس میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ یعنی کہ جیسے آپ پڑھتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اس نے سنا، آپ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں، تو اب یہ پریزنٹ شو کر رہا ہے، سمع پاس شو کر رہا تھا۔ آپ کہتے ہیں نعبدو، ایاک نعبدو و ایاک نستعین، ہم عبادت کرتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے زمانہ شو کر رہے ہیں، پریزنٹ شو کر رہا ہے، پاس شو کر رہا ہے، فیوچر بھی شو کرتا ہے، مگر ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی بعد میں بات کریں گے۔ اچھا جی، پھر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن کے اپنے معنی واضح نہیں ہوتے، معنی ہوتے ہیں مگر وہ واضح نہیں ہوتے، اس کو کسی نہ کسی دوسرے کے ساتھ جڑنا پڑتا ہے۔ ویسے آپ نے ایگزامپلس کے اندر دیکھا تھا، میں نے من کی ایگزامپل دی تھی، من مسجدن، تو مسجد سے، اگر میں خالی من کہہ دوں تو پتہ ہی نہیں چلے گا اس کا کیا مطلب ہے، سے کا کیا مطلب ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ الہ، تو الہ اگر اکیلا آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے پر، بھائی کس کی طرف، کس کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو میں اگر کہتا ہوں الی السوقی، یعنی بازار کی طرف، تو مجھے سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر میں صرف الہ کہہ دوں تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ با کے ساتھ، کس کے ساتھ، پتہ نہیں، مگر اگر میں کہتا ہوں بسم اللہ تو مجھے پتہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو اگر میں کہتا ہوں انا، انا کا مطلب ہے بے شک، اور مجھے نہیں پتا بے شک کا کیا مطلب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے بے شک کیا، تو میں کہہ سکتا ہوں ان اللہ، بے شک اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری ایگزامپلس جو ہیں یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ مختلف جو بھی الفاظ ہم زبان سے نکال رہے ہیں وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی کلام کے اجزاء میں سے ہیں۔ تو 3 ایگزامپلس ہمارے پاس ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ بس میں آپ کو یہ یاد دلاتا رہوں کہ ابھی ابتدا ہے، ویسے اگر آپ بہت بعد میں جا کے بھی سنیں تب بھی آپ ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، مگر اس وقت اگر آپ چاہیں اور کہ آپ ایک نظم کے ساتھ، ایک سسٹم کے ساتھ چلیں، تو آپ اپنا نام اور اپنا شہر کا نام اس نمبر پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو ایک براڈ کاسٹ لسٹ میں شامل کر لیا جائے گا، جس کے بعد آپ آسانی کے ساتھ، آپ کو تمام اپڈیٹس ملتی رہیں گی کہ ہم کون سی چیز کب کہاں اپلوڈ کر رہے ہیں، اس سے آپ ایک سسٹم کا حصہ بنے رہیں گے۔ ورنہ اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو اس کے بعد بھی میں آپ سے کہوں گا کہ ایک معمول ضرور بنائیں، ایک سکیجول بنائیں کہ جس کے تحت آپ چل رہے ہوں، ورنہ آپ کا سارا کام ہیفزرڈ ہو جائے گا، کبھی آپ کر پائیں گے، کبھی آپ نہیں کر پائیں گے۔ تو آپ اپنے پورے ہفتے میں سے کوئی آدھا گھنٹہ، کوئی پونا گھنٹہ اس کے لیے ضرور رکھیں کہ میں اس ٹائم پر یہی کام کروں گا۔ جناب یہ مختصر معلومات ہیں، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی سبق نمبر 3 کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔